کلندر پاک ایک ایسی ہستی ہیں کہ آئی تھنک سید کے علاوہ کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. وہ سید خود کہتے ہیں کہ میں ایسا ہے کہ سرا ہی نہیں پکڑائی دیتا. تو ہم لوگوں کو تو میرا نہیں خیال کہ وی کین ایور ڈیفائن ہم اور وی کین ایور سے. لیکن یہ کہ اپنے حوالے سے اگر میں کہوں تو مجھے تو صحیح معنوں میں کلندر پاک نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اس ٹائم پہ آ کے میرا ہاتھ پکڑا جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اس اللہ کے دوست نے آ کے جس کو کہتے ہیں نا زندگی بخشی, زندگی عطا کی, یعنی زندہ دل کیا, پھر اس کے بعد ہاتھ یعنی شفا دی. پھر سب سے بڑی چیز جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں, عبادتیں تو بہت لمبی لمبی تھیں لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ سیلف نگیشن کیسے ہوتی ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے آ کے سبق ہی یہ پڑھایا کہ بیٹا بابا لا سے سبق شروع کر. پہلے تو سمجھ نہیں آئی تھی لیکن گریجولی اوور دا ایئرس پتہ چلا کہ لا جو ہے وہ اپنی نگیشن ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, اپنے نفی کرنا, اپنے خیالات پہ قابو پانا, اور یہ سب کچھ بھی کلندر پاک کی نگاہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. کلندر پاک پر اسرار مسٹیریس تو نہیں کہوں گی, بہت انگمیٹک پرسنالٹی تھے. میں تو بلکہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی تھی اتنی گہرائی تھی تو میں ان سے اکثر کہتی تھی کہ بابا جان آپ کی آنکھوں میں کتنی گہرائی ہے. کہتے ہیں نا آئیز آر دی ونڈوز ٹو دا سول. تو ایک دم جھٹکا کھا کے منہ کے آگے اخبار کرتے تھے, کہتے چلو بابے کو کپ دودھ دو یا چائے بنا کے دو, اور اخبار آگے کر لیتے تھے. تو میں نے انہیں بہت یونیک پایا ہر لحاظ سے. سب سے بڑی بات یہ کہ اتنی ان کی وہ پل تھی ممتا والی, محبت والی, جو میں نے آج تک زندگی میں کسی کی فیل نہیں کی. ایک وہ جو ممتا آپ فیل کرتے ہو نا, محبت, بے انتہا محبت, بے لوس محبت. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب کتنے 20 سال ہو چلے ہیں, آج بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ ہی از ہیئر, we are talking about him, and we can never, at least I can never get over his memories, his sayings, ان کی تعلیمات, ان کا جو کچھ بھی تھا. آج بھی دھڑکن میں ایسے لگتا ہے کہ وہ ہی از ان سائڈ, جس طرح وہ گائیڈ کرتے ہیں. ظاہر ہے اگر آپ منہ سے کچھ بولو گے تو اگلا کوئی آپ کو بتائے گا نا, یہاں تو سوچ اندر ہوتی ہے, تو سوچ کے اوپر پہرا ہے. اچھی سوچ ہے تو اس کو نیچرلی تھوڑی سی قوت دی جاتی ہے, اور اگر کوئی نیگیٹو سوچ ہے تو پھر اس کے اوپر بہت سخت پیر ہے. جو کلندر پاک نے جو میرے سے وعدہ کیا تھا کہ بابے کا وعدہ ہے کہ میرا بیٹا بابا غلط ہے یہ صحیح ہے, بابا ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے. تو مجھے تو پہلے تو یہی تھا کہ میں ہر ایک کو دبا لوں, تڑیاں دے دوں, جو میرے خلاف بولے میں اس کے ساتھ ایسی تیسی کر دوں, میرا وہ نا مرشد, میرا پیر کنڈی پیچھے. تو ان کا سبق ایسا تھا کہ پیار سے بیٹا بابا, پیار سے. بابے کا سبق جو ہے نا وہ مٹی میں ملا دیا, غصہ نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی, نفرت بڑھتی ہے. تو کلندر پاک کا بہت ڈفرینٹ سبق تھے کہ لوگوں سے پیار کرنا, جو تم سے دشمنی کرے, جو تمہیں برا جانے, اس کے لیے دعا کرو. امپاسبل سی بات ہے جو میں نے اپنے 45 سالوں میں پہلے نہیں سنی تھی. اٹ واز سو ڈفرینٹ. And he taught me how to do it, how to overcome negative feelings, ill feelings, کسی کے لیے revengeful feelings. Being human beings, I guess, mostly لوگوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا کرے, آپ کو کوئی تکلیف دے, دکھ دے, تو آپ کے اندر اس کے لیے پازیٹیوٹی تو ریئرلی ہوتی ہے, کوئی فرشتے تو ہیں نہیں. لیکن کلندر پاک نے آ کے یہ سبق سکھایا, انہوں نے پریکٹیکلی یہ سب کچھ کروا کے کیا کہ ایسے آپ نفرت کو ریپلیس کر سکتے ہو محبت کے ساتھ. اور پھر درد انسانیت سکھایا, پھر ممتا سکھائی, پھر ممتا عطا کی. اچھا سوچ کے ساتھ انہوں نے ہر چیز کہتے ہیں باطن کا سفر. ہم لوگ جو کہتے ہیں نا باطن روشن کرنا, جیسے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ دعا ہم کم کرتے ہیں کہ باطن, یا اللہ ہمارا باطن روشن کر. کلندر پاک کی تعلیمات سے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اندر سے نا سینہ روشن ہونا شروع ہو گیا ہے. جیسے ظاہرہ جب آپ کے اندر محبت بڑھے گی, جب آپ کے اندر اللہ کے لیے سارا وہ فوکس ہوگا,
تو آٹو پہ آپ اندر سے بہت میں کہتی ہوں وسعت آنی شروع ہو جاتی ہے. وسعت کیسے آتی ہے؟ یہ نہیں کہ میں آنکھیں بند کر کے اچھا فلانا یہ ہے حساب لگاؤ یہ ہو جائے گا. نو نو نو. انہوں نے کبھی بھی مافوق الفطرت جو ہے نا، ان نیچرل سپر نیچرل، وہ فرماتے تھے بیٹا بابا ان چیزوں میں نہیں جانا. حالانکہ ان سے پہلے جن سے بھی ملاقات ہوئی انہوں نے یہی چیزیں سکھائی تھیں کہ جی موکل ہیں آپ کے ساتھ اور یہ ہے اور پتہ نہیں واٹ ناٹ. کلندر پاک نے آ کے ہر چیز ریالٹی بیسس پہ رکھی، ہیومن لیول پہ رکھی. اور لا کے سبق میں یہ بھی تھا کہ تو کوئی بہت بڑی پارٹی نہیں بن گئی اگر تو بابا کی لاڈلی. ساروں کو ویسے تو کہتے تھے، میں تو حیران تھی ان کے پردہ کرنے پہ. میرا خیال تھا میں ہی سب سے لاڈلی ہوں. وہ کہتے تھے میرا بیٹا بابا، لاڈلا پتر مجھے کہتے تھے. تو وہ تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ہر کوئی ان کا لاڈلا ہے. ان کی محبت کی اتنی وسعت ہے کہ ہر انسان ایسے ہی سوچتا ہے جیسے میں سوچتی تھی. اب جو ان کا یہ جو وعدہ ہے نا کہ بیٹا بابا صحیح ہے یا غلط ہے، اٹ ہیز پٹ می آن دا پاتھ آف سیلف کریکشن. اٹ ہیز میڈ می مور کیئرفل. بہت سا ہوتا ہے لوگوں کے رویے، اپنے نیئرسٹ ڈیئرسٹ کے رویے بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں دل تو میرا چاہتا ہے تھڑاک پڑاک کر کے برابر کر دوں، لیکن وہ قوت ہے انجانی قوت نیچرلی مرشد کی ہے، وہ فوراً کنٹرول کر لیتے ہیں. کوئی بات نہیں بیٹا بابا، اور پھر یعنی کہ لائٹ موڈ میں لے جائیں گے اور پھر اس بات میں سے نکال دیں گے. کوئی بھی ایسی چیز میں کہتی ہوں اچھا پھر ہاتھ سے اچھا کام کروائیں گے. اچھا سے مطلب اگر کوئی مشکل میں ہے، کوئی فائنینشیل کرائسس ہے، کوئی میڈیکلی ہے، کچھ بھی، تو ہاتھ سے کرواتے ہیں. ورنہ یقین مانے بات وہیں آ جاتی ہے، میں جو لوگوں کو لاکھوں دوں تو میں اپنے کڑے شڑے نہ بناؤں. وہ نہیں اس میں جانے دیتے. ان کا یہی ہے، وہ نیچرلی آپ کی ہی ورکس ایٹ یور تھنکنگ لیول، ہی ورکس ایٹ یور ہارٹ. تو وہ کروا کے اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ کروا کے پھر کریڈٹ بھی دلواتے ہیں. اور پھر ان کا حسن یہ ہے کہ پھر اس میں وہ تکبر بھی نہیں آنے دیتے. یہ بہت بڑی خوبی ایز اے ہیومن بینگ. اگر کلندر پاک نہ ملے ہوتے تو جیسے وہ فرماتے تھے بیٹا بابا چھوٹی موٹی ٹک پش لگی رہنی چاہیے ورنہ تو بھی فرعون اعظم بن جائے گی. دے ور 101 چانسز کہ میں واقعی فرعونیت میرے اندر بہت زیادہ ہوتی. تو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو محبت تھی، جو نگاہ تھی، میں کہتی ہوں ہی ہیز میڈ امپاسبل پاسبل. جو نہیں ہے اس پہ کبھی فرسٹریٹ نہیں کیا. جیسے بچے کے لیے میں ان کے پیچھے پڑی رہتی تھی، ایک دے دیں ایک دے دیں. اچھا کبھی انہوں نے فالس پرومسز نہیں کیے. اچھا بیٹا بابا اللہ بہترین کرنے والا ہے، اللہ بہتر کرے گا. اور ہر چیز میں انہوں نے اللہ جل شانوں کی محتاجی سکھائی ہے، اللہ کا شکر کرنا سکھایا ہے. ہر حال میں جو فوکس ہے وہ اللہ کی طرف کی ہے. اپنی یہ نہیں تھا پہلے مجھے تھا میں اتنی عبادت کرتی ہوں، ہزاروں میں تسبیحیں پڑھتی ہوں، میں دم کرتی ہوں تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، میں دم کرتی ہوں. انہوں نے ہر چیز سے آزاد کر دیا، ہر چیز میں سے نکال کے بالکل ایک نارمل اور ہمبل لیول پہ لے کر آئے. اور باقی یہ ہے کہ جیسے فرماتے تھے دین دنیا کے لیے دعا کرو، تو انہوں نے ویسے دین دنیا کی آسائشیں دی ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فقیر کے ساتھ مل کے تو ہمارا تو کاروبار بند ہو گیا، ہمارا فلانا ہو گیا، ہم گھاٹے میں رہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسے کہتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ میں نے اس فقیر کی عظمت دیکھی ہے. جیسے اب وہ تو سید بابا جان بتائیں گے کہ کس طرح ان کے فیض نے میریکولس ہیپننگز، میریکولس آؤٹ کمز دی ہیں. تو جہاں تک باقی یہاں کی آسائشیں ہیں، یہاں کا کمفرٹ ہے، سب سے بڑی چیز سکون جو ہے ہر حال میں، وہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے، ان کی عطا ہے. اس سے پہلے بھی زندگی تھی. 45 مجھے تو ملے ایٹ دی ایج آف 43 یا 45 کی ایج میں. تو دیر از ہیل آف اے ڈفرنس ان دیٹ لائف وچ آئی اسپینڈ بفور آئی میٹ ہم اینڈ دا لائف دیٹ آئی ایم اسپینڈنگ آفٹر ہم. آفٹر ہم تو نہیں کہنا چاہیے. آئی پرسنلی فیل ہی از اسٹل دیئر، ہی از آلویز دیئر. تبھی تو جب کاکیاں یا کوئی بھی مسئلے میں پڑتا ہے تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں نیور ایور تھنک کہ کلندر پاک کہیں چلے گئے. وہ کہیں بھی نہیں گئے. فزیکلی آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن آپ جب بھی 3 بار آنکھیں بند کر کے 3 بار یا آپ اللہ کہہ لو یا آپ بابا جی کہہ لو،
اور آپ ان سے بات کرو یا آپ اپنا مسئلہ ان کے حوالے کرو, تو میں کہتی ہوں 110% یو گیٹ دا سلوشن اینڈ دا رائٹ سلوشن, چاہے وہ آپ کی خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو. بٹ دا تھنگ از کہ آپ کے اندر وہ جو سکون اترتا ہے, سب سے بڑی دولت انسان کی زندگی میں پیسہ بھی ہو, اولاد بھی ہو, سیریں بھی ہوں, سارا کچھ ہو, کاروبار بھی ہو, اور سکون نہ ہو, وہ اس لیے کہ آپ کا اپنے آپ سے ریلیشن ہی نہیں ہے. وہ بھی ہمیں کلندر پاک نے سکھایا کہ اپنی روح سے یا اپنے اندر سے آپ نے کس طرح وہ ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے. جیسے کہ نیم تھیراپی ہے, سننے کو تو لگتا ہے کہ یہ کیا ہے, بٹ بلیو می بہت ہی اسٹرانگ قسم کی تھیراپی ہے ٹو گیٹ ان ٹچ ود یور سیلف. کیونکہ جتنے میرے پاس آج تک مریض آئے ہیں یا بچے بچیاں جو پرابلم ہیں, ان کا پرابلم ہی یہی تھا کہ ان کے اندر سیلف اسٹیم نہیں تھا, یعنی کہ اپنے آپ کو وہ جانتے ہی نہیں تھے. اپنے آپ سے, اپنے اندر سے تو کسی کو کوئی معلومات نہیں تھی. ہر وقت باہر دیکھنا, دوسرا اگر آپ کو اپروو کرے گا تو آپ خوش ہوگے, اگر وہ نہیں کرے گا تو آپ پریشان ہوگے. لوگوں کے ویلیوز کے اوپر, ان کے اوپینینز کے اوپر خام خواہ میں اپنی زندگی جہنم بنائی ہوئی تھی. تو کلندر پاک کے جو یہ طریقے ہیں بہت بہت انیوژول ہیں. آئی مین سائیکالوجی کی دنیا میں نے بہت پڑھا ہے, بڑی ابھی بھی آپ لیٹسٹ سے لیٹسٹ آتے رہتے ہیں, لیکن جو کلندر پاک جو ہمیں سمپل طریقے بتا کے گئے ہیں, نیم تھیراپی ہے, روز رات کو اکاؤنٹیبلٹی ہے, کون بتاتا ہے؟ آئی مین ہم بیٹھ کے لمبی استغفر اللہ تو پڑھتے ہیں, بٹ دیٹ ڈز ناٹ گیو اس دیٹ سیلف اکاؤنٹیبلٹی, سینس آف دیٹ وہ نہیں ملتی ہمیں. تو اس سے بہت آپ کے اندر بہتری آتی ہے, جو کہ واقعی ان کے بتائے ہوئے طریقے سے کرے. پھر ہیومینٹی, درد انسانیت, یعنی کہ اپنی میں سے اور اپنے سیلفشنس سے باہر نکلنا. جب ان کا یہ فرمان تھا نا کہ سورہ رحمان کا میسج دو, ویسے تو انہوں نے فرمایا تھا دیوانگی سے پھیلاؤ, سب سے پہلے اس کو دو جس سے تمہاری دشمنی ہے. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ ہم اپنے تو دکھوں میں سے نکل گئے, یعنی اپنے دکھ نہیں لگتے اللہ کا, کیونکہ انہوں نے شکر کرنا سکھایا. جب باہر نکل کے لوگوں کو دینا شروع کیا تو پتہ چلا, جیسے وہ فرماتے تھے بیٹا بابا انسانیت سسک رہی ہے, تو پتہ چلا دنیا کتنی دکھی ہے, کتنی زیادہ ظلم ہے, کتنی زیادتیاں ہیں, کس طرح نسلیں تباہ ہو رہی ہیں نیگیٹیوٹی کی وجہ سے, ریلیشن شپس خراب ہیں, سارا کچھ. تو پھر جب آپ یہ دیتے, جب دیا, بہت سے میں نے تو اپنے ارد گرد دیکھا ہے, اپنی پیشنٹس کی زندگیوں میں دیکھا ہے, اپنے لوگوں میں ارد گرد دیکھا ہے, ایک اس حسین ہستی کے صدقے سے اتنے دنیا مسکرا رہی, اتنی دنیا میں سکون ہے, اگلی نسلیں جو ہیں وہ اتنا پار لگ رہی ہیں, اتنی پازیٹیو ہیں, جو کہ آج کل کے وقتوں میں پاسبل نہیں ہے. بٹ دا تھنگ از کہ جسٹ ایک فقیر, اور ان کا فیض جو ہے, ان کا فیض تو ہے ہی ہے, تو آگے سے جو انہوں نے وارث ہم سب پہ مقرر کیا, دیٹ از کنٹینیوٹی آف ہز فیض, کنٹینیوٹی آف ہز لو فار ہیومینٹی, لو فار دوز سفرنگ پیپل. کیونکہ ان کی تعلیمات سے میں نے دیکھا ہے کس طرح کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے, کس طرح بچے نکھر کے بڑے ہو رہے ہیں, کس طرح لوگ دکھوں اور پریشانیوں میں سے نکل رہے ہیں, کس طرح محبت پھیل رہی ہے. سو میں آئی ڈونٹ نو, میں نے زندگی میں آج تک ایسا انسان یا ایسی ہستی پہلے نہیں دیکھی. ان مائی لائف ہی از دا فرسٹ ون اینڈ ڈیفینیٹلی دا لاسٹ ون. اب اس میں نیچرلی سید کو میں اس لیے نہیں بیچ میں لاؤں گی کیونکہ ہی نیور وانٹس کہ ان کو کلندر پاک کے اس میں مقابلے میں لایا جائے. سو فار می ایز اے ماں, ایز اے ممتا, ایز اے باپ, ایز اے مرشد, ایز اے کیا نہیں میں ان کے لیے کیا کیا لفظ, ایز اے مینٹور, ایز اے تھراپسٹ, ایز اے کاؤنسلر, ایز اے لفظ میں کہتی ہوں ووکیبلری تھوڑی پڑ جاتی ہے اس حسین انسان کے لیے. سو وہ یہی والی جو بات انہوں نے کہی تھی کہ تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی, میرے جیا لکھ ہزاراں, کیا میں کہتی ہوں کروڑ ہاں ارب ہاں تارے ہو.